دینی تقریروں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے لیے YouTube پر ٹائپ کریں منصور MANSOOR اسپیس احمد AHMED اسپیس مدنی MADANI سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا يغرنکم باللہ الغرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ دنیا کو چند لوگ سمجھتے ہیں پائیدار، دنیا کو چند لوگ سمجھتے ہیں پائیدار، یہ کتنی پائیدار ہے ٹھوکر لگا کے دیکھ۔ محترم حضرات، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز فضول نہیں بنائی گئی ہے، فضول نہیں پیدا کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو چاہنے کا، اس سے محبت کرنے کا، اس سے دل لگانے کا ایک طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو آپ کو کتنا چاہنا ہے، کیسے چاہنا ہے، کتنی محبت کرنی ہے، کیسے محبت کرنی ہے اور کیوں محبت کرنی ہے اور کیوں اس کو چاہنا ہے۔ چونکہ جب انسان کسی کو چاہتا ہے یا کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے کسی چیز سے اگر نفرت کرتا ہے تو نفرت کرنے کے بھی کچھ وجوہات ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو چاہ رہا ہے، کسی سے محبت کر رہا ہے، کسی سے دل لگا رہا ہے، کسی سے اپنا رابطہ مضبوط کر رہا ہے، کسی سے آنا جانا اپنا کر رہا ہے، کسی سے علیق سلیق کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اور اس کے برعکس اگر کسی سے وہ اپنے رشتے کو توڑ رہا ہے،
اس کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس کے دل میں کڑواہٹ اور تلخیاں آ رہی ہیں، تو اس کے وجوہات بھی کچھ نہ کچھ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی سے محبت کریں تو کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور کسی سے نفرت کریں تب بھی کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جیسا کہ قرآن مقدس کی ایک آیت اور صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی ہے، جس سے ہمارے موضوع کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ میں آج آپ کے اس مجلس میں کس موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ کسی کو چاہنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، آج کا موضوع دنیا کی چاہت، دنیا سے محبت، دنیا سے لگاؤ، کس طرح کی محبت ہونی چاہیے، کس طرح کا لگاؤ ہونا چاہیے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ دنیا کو چند لوگ کہتے ہیں پائیدار، پائیدار یعنی ٹکاؤ، دنیا کو چند لوگ کہتے ہیں پائیدار، یہ کتنی پائیدار ہے، ٹھوکر لگا کے دیکھ۔ دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے اس وقت عیاں ہو جائے گی جب آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں گے۔ کس طرح سے؟ بالکل ویسے ہی جس طرح سے جب آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں یا کوئی سامان آپ خریدنا چاہتے ہیں، جب اس سامان کے بارے میں آپ تحقیق کرتے ہیں تب اس کی حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے۔ اگر وہ سامان آپ کے فائدے کے مطابق ہے، آپ کے حق میں فائدے مند ہے، تو وہ سامان آپ خریدتے ہیں۔ اگر وہ شخص آپ کے لیے فائدے مند ہے تو آپ اس سے دوستی کرتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ہمارا نقصان ہے، اس شخص سے ہمیں نقصان کے علاوہ، گھاٹے اور خسارے کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، تو آپ اس کے آگے، اس کے سامنے، یعنی اس سے ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں، اس سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، اس سے الیک سلیک تک نہیں کرتے ہیں، دوستانہ آپ اس سے نہیں بڑھاتے۔ دینی بھائی اور دوستو، دنیا، یہ وہ دنیا ہے جس نے کسی کو بھی نہیں بخشا، نہ انبیاء کو بخشا، نہ رسول کو بھی بخشا، نہ ولیوں کو بخشا، نہ علماء کو بخشا، نہ صحابہ، نہ تابعین، کسی کو نہیں بخشا۔ کسی کے ساتھ اس نے وفاداری کی ہی نہیں ہے۔ جو بھی آیا اس کو جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور خود اخیر میں فنا ہو جائے گی۔ آج ہم اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کیا کہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک لفظ ہم اپنے بچوں کے لیے ادا کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ لفظ؟ بچے تماشا دیکھنے گئے ہیں، یا اپنے گھر میں جب بچے ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو؟ تماشا کر رہے ہو، کھیل کود کر رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دل کو بہلا رہے ہیں کھیل کود سے، تماشا سے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود یعنی دل بہلانا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کس سے تشبیہ دیا ہے؟ کیا وہی لفظ ہے جو ہم اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ہمارے بچے گھر میں ہنگامہ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کھیل کود تماشا میں بزی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اپنا دل بہلا رہے ہیں، اپنے گھر تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ یعنی یہ کہ صرف اور صرف دل بہلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ وہی لفظ ہے جو ہم اپنے چھوٹے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ کھیل اور تماشا ہے۔ تماشا یعنی دل بہلانا ہے۔
آخر اور اصلی زندگی کون سی ہے؟ اصلی زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کی زندگی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے اگر ہم اور آپ اس چیز کو جان لیتے ہیں تو. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، جو 60 سالہ زندگی، 70 سالہ، 100 سالہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یا جو عطا کرے گا، وہ زندگی اس لیے عطا کی گئی ہے تاکہ ہم اس زندگی کے لیے تیاری کریں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جس نے ہمیں اور آپ کو اندھا کر رکھا ہے، یہ دنیا کی زندگی جس نے آخرت کا توشہ اختیار کرنے سے، زیادہ راہ اختیار کرنے سے یا تیار کرنے سے ہمیں غافل کر رکھا ہے، یہ کھیل کود اور تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف یہ کیا ہے؟ یہ کھیل کود ہے. اس زندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر نیک کو، ہر بد کو اس کے نیکی اور بدی کے مطابق جزا اور سزا دے گا. آپ کافروں کو دیکھیں، کافر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے، ہمیشہ وہ بزی رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے ہم کتنا زیادہ حاصل کر لیں. آج اسی نقش قدم پر ایک مسلمان جو اپنے کو کہنے والا ہے، اسی کے نقش قدم پر وہ چل رہا ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے گھر سے باہر دور جا کر کے محلے کے بچے اکٹھا ہوتے ہیں اور چند بچے مٹی کے گھروندے بناتے ہیں اور وہ پورا دن اس میں بزی رہتے ہیں. وہ گھروندہ بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، چونکہ ان کو کیا کرنا ہے؟ کھیلنا ہے، دل کو بہلانا ہے. کھیل کود کر کے شام کو سارے گھروندے مٹا کر کے اپنے گھر کو واپس آتے ہیں. کیا چیز لے کر کے آتے ہیں؟ صرف اور صرف تھکاوٹ. صرف اور صرف ان کے ساتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ تھکاوٹ. یہی مثال کافروں کی ہے یا کافروں کے راستے پر چلنے والوں کی ہے کہ جو شخص دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا کو حقیقی زندگی سمجھ رکھا ہے، دنیا کی زندگی میں وہ محنت اور مشقت کرتا رہتا ہے اور اخیر میں جب جاتا ہے جو چند گز کپڑے لے کر کے چند فٹ کی زمین میں جا کر کے دفن ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے جو اس نے نیکیاں کی ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں اور جو برائیاں اس نے کی ہیں وہ اس کے ساتھ. دنیا کی زندگی، دنیا سے محبت، دنیا سے محبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت کو بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کو اگر تمہیں جاننا ہے تو یہ جان لو کہ اگر ایک شخص ایک سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالتا ہے اور انگلی نکالنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ سمندر کا کتنا پانی کم ہوا ہے، کیا اس کو کچھ محسوس ہوگا کہ سمندر کا پانی کم ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی میں رہ کر کے آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی کامیاب ہے. لیکن اگر دنیا کو بنانا چاہتا ہے، دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہے تاکہ دنیا میں اس کا نام ہو، دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ دنیا میں اس کا چرچا ہو، دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ دنیا والوں کی نظر میں اچھا ہو، تو دنیا اس کے لیے بیکار ہے اور یہ دنیا کھیل اور کود ہے، تماشا ہے، زینت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دینی بھائیو اور دوستو، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی بھی حقیقت ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کو کس سے لگائیں؟ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کو لگایا تھا، جس سے صحابہ کرام نے اپنے دل کو لگایا تھا، جس سے ہمارے اسلاف نے اپنے دل کو لگایا تھا، یعنی آخرت سے. یہی وہ دنیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے،
سب کچھ پیش کرنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو جاری اور ساری رکھا۔ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ بلال حبشی ہوں، چاہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، یا عمار بن یاسر ہوں، یا یاسر، کوئی بھی، ان سارے لوگوں کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دیا، انہوں نے آخرت کو ترجیح دیا تھا۔ اور اسی لیے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس وقت ابو جہل نے کہا تھا کہ سمیہ اب تو محمد کے راستے سے ہٹ سکتی ہو اور محمد کا راستہ چھوڑ سکتی ہو، ورنہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا؟ اے ابو جہل، جو میں دیکھ رہی ہوں اگر تو دیکھ رہا ہوتا، یعنی جنت کو میں دیکھ رہی ہوں، اگر تو دیکھ رہا ہوتا تو تو بھی میرے ساتھ ہوتا۔ دینی بھائی اور دوستو، ان کے سامنے کیا چیز تھی؟ آخرت۔ یہ دنیا سے محبت نہیں کر رہے تھے، یہ آخرت سے محبت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو رچا دیا تھا، بسا دیا تھا، جس کی وجہ سے جب مکہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہجرت کرتے ہیں تو یہی نہیں کہ صرف اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے صحابہ بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، مال و جائیداد کو چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ صرف اور صرف آخرت کے لیے۔ کیا وہ صحابی ہم بھول گئے کہ جب نکلتے ہیں مکہ سے ان کے ہاتھ میں ان کا بیٹا ہے، ایک اونٹ ہے، پیسے کی ایک پوٹلی ہے جس میں پیسے رکھے ہوئے تھے، سسرال والوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں، میری بیوی کو نہیں لے، اپنی بیوی کو، میری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ بیٹی کو لے لیا، اونٹ کو بھی لے لیا، بچے کو بھی لے لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ساری دنیا کی ساری چیز آپ فنا کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کا جہاں معاملہ آئے گا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بھی سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن صحابی بیٹے کو بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، بیٹے کو بھی حوالے کر دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ جا کر کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ کس چیز کی محبت تھی؟ دنیا کی محبت؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، نہیں، یہ دنیا کی محبت نہیں تھی، یہ آخرت کی محبت تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا ہی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دلوا دی تھی۔ آج کل مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ آج کل مسلمان ہر جگہ گاجر مولی کی طرح سے کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ چونکہ اس کے دل و دماغ میں صرف اور صرف دنیا ہے۔ اگر اس کے دل و دماغ میں آخرت بیٹھ جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی ہے، اس کو مغلوب نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ جب انہوں نے آخرت کی محبت کو سامنے رکھا تھا، جب انہوں نے قرآن و حدیث کی محبت کو سامنے رکھا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سامنے رکھا تھا، تو بڑی بڑی سلطنتیں بھی ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتی تھی۔ دینی بھائی اور دوستو، یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بھی ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ دنیا سے محبت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ دنیا کی سے محبت کے نقصانات اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو دنیا کی زندگی محض کھیل ہے، تماشا ہے اور کچھ نہیں۔ آئے ہو کچھ کرنے کے لیے، وہ کر کے اور چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر ہو، دھوپ زیادہ ہے، چل رہا ہے، راستے میں اس کو ایک درخت ملتا ہے، اس پیڑ کے نیچے وہ بیٹھ جاتا ہے، سایہ اس کا حاصل کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یعنی یہ کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور تماشا ہے، وہ زینت، اور یہ زینت جس نے دنیا میں لوگوں کے دلوں پر اپنا قبضہ کر لیا ہے، اسی زینت اور اسی خوبصورتی کے پیچھے پڑ کر کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو
آخرت کو, جنت کو, جہنم کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ فرما رہا کھیل ہے, کود ہے, تماشا ہے اور یہ زینت ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, اور آپس میں فخر کرنا, گھمنڈ کرنا, غرور کرنا. کوئی کسی کی چیز کے لیے گھمنڈ کر رہا ہے, کوئی گھر بنوا کر کے گھمنڈ کر رہا ہے, کوئی مال و دولت پر گھمنڈ کر رہا ہے, کوئی کسی چیز پر, کوئی اپنی ڈگری پر, کوئی اپنی خوبصورتی پر, مختلف چیزوں پر. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, یہ سب سے اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اموال میں, اولاد میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. اگر بغل والے کے پاس 10 لاکھ ہے تو ہمارے پاس 15 لاکھ 20 لاکھ کب ہو جائے؟ یہی کوشش انسان کی ہوتی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بھی ساتھ میں دے دیا ہے تو انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب میں ہی ہوں, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو چکا ہے, ہمیں اولاد بھی دے چکا ہے اور ہمیں اموال سے بھی مالا مال کر دیا ہے, ساری نعمتیں ہمیں مل چکی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے. لیکن یاد رکھنا میرے بھائی اور دوست, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال, جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, جس زندگی کے پیچھے آخرت کی ابدی زندگی, دائمی زندگی کو ہم بھولے ہوئے ہیں, اس کی مثال دیا کس سے ہے؟ اس قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شاندار مثال دیا ہے اس دنیا کی حقیقت کو بتلانے کے لیے کہ اس دنیا کی حقیقت ہے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کمثل غیث, بارش کی طرح سے ہے. دنیا کی زندگی بالکل بارش کی طرح سے ہے. برسات جو ہوتی ہے, پانی جو برستا ہے, جب بارش ہوتی ہے کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں, سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہیں. ایک کسان وہاں پر پہنچتا ہے اور اپنی کھیتیوں کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعجب الکفار نباتہ, جب وہ کافر, یہاں کسان کو کہا گیا ہے کافر. آپ کہیں گے کسان کو کافر کیوں کہا گیا؟ میرے بھائی اور دوستو, اصل میں کافر کے معنی ہوتے ہیں, لغوی معنی ہوتے ہیں چھپانے کے. کافر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھپانے کے. اور کافر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کو اپنے دل میں چھپاتا. کافر چھپاتا ہے, نہیں چھپاتا ہے. اسی طرح سے ایک کسان جو ہوتا ہے, کسان کھیت میں بیج کو ڈالتا ہے, یعنی بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے, جس کی وجہ سے کفار سے تعبیر کیا گیا ہے, یعنی چھپانے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو, دنیا کو مثال دیا کس سے؟ بارش سے. یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے اور بارش ہونے کے بعد ایک کسان اپنی کھیتی میں لے جا کر کے بیج کو ڈالتا ہے, بیج کے کوپلیں نکلتی ہیں, بیج اگنا شروع ہو جاتی ہے, آہستہ 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 کافی ٹائم لگتا ہے اس کو پھول لانے تک. وہ کسان ڈیلی اپنے کھیتوں میں جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے, چونکہ بارش ہو رہی ہے, اس کی فصل تیار ہونے کو جا رہی ہے, ابھی پھول آنے والے ہیں. چونکہ یہ موقع جو ہوتا ہے, یہ اوقات جو ہوتے ہیں, بیج کے نکلنے سے لے کر کے اور اس کے پھول آنے تک کافی عرصہ ہوتا ہے, اس میں وہاں تک کسان بہت خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتلایا ثم یہیج فتراہ مصفرا, پھر آہستہ آہستہ وہ کھیتی جب لہلہانے لگتی ہے, جب پھول آ جاتے ہیں, پھول کے بعد جب اس میں بالیاں آ جاتی ہیں, جیسے بالیاں آتی ہیں اور وہ اپنے شباب پر آتا ہے تو فوراً وہ زرد پڑنے لگتا ہے. کھیتی فوراً زرد پڑنے لگتی ہے, اس کا کلر بدل جاتا ہے, اس کا کلر بدل جاتا ہے. ثم یکون حطاما,
اور وہ پھر چور چور ہو جاتی ہے. یعنی جو کھیتی لہلہا رہی تھی جب اس میں بالیاں آ گئیں تو اس کے پتے پیلے پڑ گئے, اس کے پتے ڈھلنے لگے, اس کے پتے جھڑنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس کے بچے ہوتے ہیں, وہ مال جمع کرتا ہے, آہستہ 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 اس طرح سے چلتا ہے. آخر میں جس طرح سے ایک کسان بیج کے اپجنے سے لے کر کے پھل کے تیار ہونے تک کافی عرصہ ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی پھل تیار ہوتا ہے وہ اس کی فصل اس کا کلر بدل جاتا ہے اور وہ چور چور ہو جاتی ہے. بالکل دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم تیار کرتے رہتے ہیں, اب ہم یہ بنا لیں, اس کے بعد ہم یہ بنا لیں, اس کے بعد ہم یہ بنا لیں, اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی. لیکن تمنائیں ختم نہیں ہوتی ہیں, خواہشات ختم نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی وادی اس خواہشات اس تمنا کو پوری کر ہی نہیں سکتی. کوئی بھی وادی, ایک وادی یہ بندہ حاصل کر لیتا ہے تو دوسری وادی کے چکر میں ہو جاتا ہے, اور دوسری وادی حاصل کر لیتا ہے تو تیسری وادی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو بارش سے مثال دیا کہ بارش آتی ہے تو کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں, لیکن وہ فصل اس وقت تک اچھی لگتی ہے جب تک اس کے پھل نہیں آتے ہیں. پھل آنے کے بعد فوراً وہ زرد ہو جاتی ہے, اس کے پتے جھڑنے لگتے ہیں, اس میں پیلا پن آ جاتا ہے اور اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. ایک انسان اپنی زندگی کو اسی طرح سے پروان چڑھاتا ہے. آخرت اور آخر میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ کہیں پر اس کو ایک جھٹکا لگتا ہے, کہیں وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا, کہیں دل کی حرکت بند ہو گئی, کبھی بخار ہو گیا, کبھی کوئی چیز ہو گئی, کسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی. فائدہ کیا ہوا؟ کیا لے کر کے گیا؟ وہ کچھ لے کر گیا؟ کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کفن تک نصیب نہیں ہوتا, کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی لاش تک ہی نہیں ملتی ہے. لیکن انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے, قیامت تک کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے. اس کو پل کی خبر نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ قیامت تک کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ دنیا سے محبت کی دلیل ہے, یہ دنیا سے محبت کی دلیل ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے, ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے عذاب شدید, ان کے لیے دردناک سخت عذاب ہے. لیکن اس کے برعکس ایک مومن ہوتا ہے, ایک مسلم ہوتا ہے, اللہ اور رسول پر ایمان لانے والا ہوتا ہے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہوتی ہے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور چاہت اور خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے قبر کے بارے میں بتلایا کہ عذاب کا قبر کتنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب کتنا زیادہ ہوگا اس کو تو میں نہیں بتلا سکتا, لیکن کتنا ہلکا ہوگا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی راحت کی گھڑی نہیں دیکھی ہوگی, کوئی خوشی نہیں حاصل ہوئی ہوگی, ہمیشہ پریشان رہا ہوگا, کھانے کے لیے پریشانی, کپڑے کے لیے پریشانی, گھر کے لیے پریشانی, کوئی مقام نہیں, کوئی مرتبہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا بندہ حاضر ہوگا, لیکن اس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایسے بندے کو حاضر کیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اپنے فرشتوں سے میرے فرشتوں اس کو اٹھاؤ
اور جنت کا سیر کرا کر کے لاؤ. فرشتے اس کو اٹھائیں گے, جنت کا سیر کرائیں گے ایک لمحہ کے لیے. لوٹ کر کے وہ بندہ آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا, اے بندے خدا یہ بتلا دنیا کی کوئی پریشانی کی گھڑی بھی تمہیں یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا, اے اللہ ایک لمحہ کا سیر کرنے کے بعد دنیا کی ساری تکلیفیں بھول چکا ہوں, ایسا لگتا ہے دنیا میں کوئی پریشانی کی گھڑی آئی ہی نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا سے نہیں آخرت سے محبت کی ہوگی. دوسرا وہ بندہ ہوگا جس نے آرام و آشائش کی ساری زندگی گزاری ہوگی, پریشانی کا ایک لمحہ نہیں آیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ بھی حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم کا سیر کرا کر کے لاؤ. جہنم کا ایک لمحہ سیر کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا, بتا تمہیں دنیا کی کوئی آسان گھڑی, کوئی خوشی کی گھڑی بھی یاد ہے؟ وہ کہے گا, اللہ ایک لمحہ جہنم کا سیر کرنے کے بعد دنیا کی ساری آشائشیں بھول چکا ہوں, دنیا کی ساری خوشحالیاں بھول چکا ہوں. صرف ایک لمحہ میرے بھائی اور دوستو, یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا سے محبت کی ہوگی, آخرت کو پس پش ڈال دیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں, اے وہ لوگوں جو دنیا کی محبت کو دل میں بٹھا رکھے ہو, غور سے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا. وہ شخص ہوگا جس کو سب سے ہلکا جہنم کا عذاب ہوگا کہ اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی. یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی, جس کی وجہ سے, اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا سر اس طرح سے کھول رہا ہوگا جس طرح سے دیگچی میں پانی رکھ دیا جائے اور اس کو چولہے پر رکھ دیا جائے اور نیچے آگ لگا دی جائے. جس طرح سے وہ پانی کھولتا ہے, گڑ گڑ کی آواز آتی ہے, اس طرح سے اس کا سر کھول رہا ہوگا. دنیا کو چند لوگ سمجھتے ہیں پائیدار, یہ کتنی پائیدار ہے, ٹھوکر لگا کے دے. دینی بھائی اور دوست, کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمیں اور آپ کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اس دنیا, اس زندگی کو بنائیں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے, کچھ نہیں ہے. لیکن کس کے لیے دھوکا ہے کس کے لیے دھوکا؟ دھوکا اس کے لیے ہے جس نے دنیا سے محبت کر لی. دھوکا اس کے لیے ہے جس نے آخرت کو چھوڑ دیا. اب اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہ کر کے آخرت سے محبت کرتا ہے, دنیا سے محبت نہیں کرتا ہے, تو یہی دنیا اس کے لیے, اس دنیا کو بسانے کے لیے, اس دنیا کو سنوارنے کے لیے, اس زندگی کو سنوارنے کے لیے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں, یہی دنیا اس کے لیے سبب بن جاتی ہے. ہم اگر چاہیں تو اس دنیا کو ایک سبب بنا لیں اس دنیا کو رچانے اور بسانے کے لیے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اور اگر ہم چاہیں تو اس دنیا کو کھیل تماشا اور فخر غرور گھمنڈ اسی میں ہم اپنی زندگی کو برباد کر لیں. اور کتنے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں, 60 سالہ زندگی, 70 سالہ زندگی. کتنے لوگ تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے. دینی بھائی اور دوست, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جو زندگی عطا کی ہے, یہ زندگی اس لیے عطا کی ہے تاکہ ہم اس زندگی کو بنائیں, اس زندگی کو سنواریں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نہ 100 سال کے بعد, نہ 200 سال کے بعد, نہ 1000 سال کے بعد کبھی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد موت کو ایک دمبے کی شکل میں بلایا جائے گا اور موت کو موت دے دی جائے گی اور جنتیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ خوش رہو, کبھی تمہیں موت آنے والی نہیں. اور جہنمیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ چیختے رہو, چلاتے رہو, تڑپتے رہو, تکلیفیں برداشت کرتے رہو, کبھی تمہیں بھی موت نہیں آنے والی. اس زندگی کو بنانے کے لیے زندگی میں اور آپ کو عطا کی گئی. میرے بھائی اور دوست,
کتنے ایسے لوگوں کو آپ پائیں گے جو اس زندگی پر اتنے خوش ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ بالکل مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہیں، اطمینان سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخرت کو انہوں نے بھلا دیا ہے، اور آخرت کو بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتے، وہ اس دنیا سے بالکل راضی ہو چکے ہیں، وہ خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر دے دیے، ہمیں ہاتھ دے دیے، ہمیں ناک اور کان دے دیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نعمتیں جس نے دی ہیں ان کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے، وہ راضی ہے اسی پر، وہ اس دنیا کو بنانے کے لیے مطمئن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، بھلا رہے ہیں۔ ان کو ہم نے پیدا کیا، ان کو ہم نے آنکھیں دی، ان کو ہم نے دل دیا، قلب سلیم دیا، ان کو ہم نے سننے والے کان دیے، چلنے پھرنے والے پیر دیے، کام کرنے والے ہاتھ دیے، جسم دیا، خوبصورت شکل بنایا۔ اگر میں چاہتا تو ایک آنکھ آگے کرتا، ایک آنکھ پیچھے کر دیتا، اگر میں چاہتا تو اندھا کر دیتا، لیکن میں نے اندھا نہیں کیا، آنکھوں والا بنایا، بہرا نہیں کیا، کانوں والا سننے والا بنایا، لنگڑا نہیں کیا، پیروں والا بنایا، لولا نہیں کیا، ہاتھوں والا بنایا۔ اس کے باوجود یہ غافل ہو چکے ہیں، مجھے بھلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ وہی عمل کر رہے ہیں جو ان کو جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو کیا ہم شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں اور دوستوں، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر۔ یہاں پر ہم جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر، ہم اپنے شہر کو چھوڑ کر، ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، ہم اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ کر کے صرف تلاش معاش کے لیے آئے ہیں، روزی تلاش کرنے کے لیے؟ کیا حقیقت یہ نہیں ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی دعا کو، جس وقت ہم اپنے ملکوں میں تھے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں روزی عطا کر دے، ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے روزی بھی عطا کر دے اور مجھے حرمین کی زیارت بھی کرا دے۔ ہم تو اس وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح سے ہم اور آپ دعا کر رہے تھے، ہمارے اور آپ جیسے بے شمار لوگ دعا کر رہے تھے، وہ بھی دعائیں کر رہے تھے۔ آج وہ لوگ ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حرمین کی زیارت کرنے کے لیے وہ ترس رہے ہیں۔ کروڑوں انہوں نے کمایا ہوگا، ڈالر کمایا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے حرمین کی زیارت نہیں کی ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جا، میں تجھ سے راضی ہو جا کر کے تو دنیا بھی منا لے اور آخرت کو بھی سنوار لے۔ جا، تو ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اذان ہوگی، دکانیں بند ہو جائیں گی، جب تیرے دل میں آئے گا میرے گھر کی زیارت کرے گا، جب تیرے دل میں آئے گا میرے نبی کی مسجد کی زیارت کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کے پیچھے پڑ کر کے نہ نماز وہ پڑھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، نہ حرمین کی زیارت کرتے ہیں، نہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ دنیا سے محبت کی دلیل ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ دنیا کی محبت اگر ہمارے اور آپ کے، دنیا کی چاہت اگر ہمارے اور آپ کے دلوں پر غالب ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو محفوظ رکھے۔ میرے بھائی اور دوست، اس لیے ہمیں ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، اس دنیا کی حقیقت کو جانیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چل رہے ہیں اور آپ کے دونوں کنارے
آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائیڈ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت میں جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مردہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے. جس کا بچہ رہا ہوگا وہ لا کر کے پھینک گیا، چونکہ مردہ ہو گیا، اب اس کو کیا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابیوں تم میں سے کون اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو مردہ ہے، اس کو کوئی کیا کرے گا، کس کام یہ آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، فری کون لے گا تم میں سے اس کو؟ کوئی فری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. اے میرے صحابیوں، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اتنی بھی نہیں ہے جتنی قیمت اس مردے بچے کی تمہارے نزدیک. دنیا کو چند لوگ سمجھتے ہیں پائیدار، یہ کتنی پائیدار ہے، ٹھوکر لگا کے دے. سوچیں تو ہم، سمجھیں تو ہم اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنی قیمت رکھی. کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی ہے. ہاں، اس کی قیمت اس شخص کے لیے ہے جو آخرت کو بنانا چاہتا ہے، جو آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن. موضوع کیا ہے؟ دنیا کی چاہت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المومن. یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اب آپ یہ بتلائیں کہ کون ہے آپ میں سے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھے قید خانے میں بھیج دے؟ کوئی ہے چاہنے والا؟ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا سے ہمیں محبت نہیں کرنی ہے، دنیا کی چاہت اپنے دل میں نہیں بٹھانی ہے، چونکہ اس دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیل خانہ قرار دیا ہے. کوئی ہے دنیا کا کوئی شخص جو یہ کہتا ہو کہ میں جیل خانہ پسند کرتا ہوں، میں قید پسند کرتا ہوں؟ ہے کوئی شخص؟ الدنیا سجن المومن، یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے. کیوں قید خانہ؟ وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. میرے بھائیو اور دوستو، آخر کیوں یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ قید خانہ آپ سمجھتے ہیں، قید خانے میں قیدی کوئی بھی کام اپنے مزاج سے نہیں کر سکتا ہے، ایک قدم بھی باہر نہیں اٹھا سکتا ہے. کھانا اس کو اسی وقت ملے گا جو نظام بنا ہوگا، جب کھانا دیا جائے گا تبھی اس کو کھانا ملے گا. باہر اسی وقت نکل سکتا ہے جب اس کو باہر کیا جائے گا، وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا ہے. مومن کی مثال دنیا میں ایسے ہی ہے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے جب وہ زبان کھولتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میری زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کتاب و سنت کے خلاف ہو. جب وہ قلم چلا رہا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے قلم سے جو نقطہ لگنے جا رہا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو. جب وہ اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تو سوچتا ہے اپنے قدم کو رکھنے سے پہلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے مزاج کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو. تو ساری چیزیں، چاہے وہ خرید و فروخت کر رہا ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کر رہا ہو، لین دین کر رہا ہو، کپڑے پہن رہا ہو، کھانا پینا کر رہا ہو، ساری چیزیں کس کے مطابق؟ کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہر چیز کس کی طرف لوٹتا ہے؟ قرآن کی طرف لوٹتا ہے، حدیث کی طرف لوٹتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو میرا فلاں کام الٹا ہو جائے، میرا فلاں کام غلط ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے. لہذا ہر چیز کے لیے وہ لوٹتا ہے کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول اللہ کی طرف. لیکن ایک کافر جو ہوتا ہے اس کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے کہا گیا اس کے لیے جنت ہے. کیونکہ میرے بھائیوں اور دوستو، جنت جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، آپ یہ بتلائیں اگر جنت میں کسی سے آپ ملنا چاہیں، جنت میں آپ کچھ کھانا چاہیں،
जन्नत में कोई चीज आपकी चाहत हो तो क्या ऐसा भी है कि वहां ना मिले? नहीं, बिल्कुल आजादी होगी। जो चीज चाहेंगे वो चीज आकर के हाजिर हो जाएगी। जन्नत, इसीलिए उसको जन्नत कहते हैं कि वहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी। एक काफिर होता है उसको हलाल हराम से कोई मतलब नहीं होता है। एक काफिर होता है उसको अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं होता है। एक काफिर होता है जायज नाजायज से कोई मतलब नहीं होता है, जिसकी वजह से काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत है, क्योंकि वो बिल्कुल आज़ाद होता है। लेकिन एक मुसलमान जो होता है, एक मोमिन बंदा जो होता है, एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाला जो होता है, वो कैदी की तरह से होता है कि अपनी मनमानी नहीं कर सकता। वही काम करता है जो अल्लाह तबारक व तआला या शरीयत इस्लामिया उसको इजाज़त देती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया मोमिन के लिए जन्नत है, और मोमिन के लिए एक कैद खाना है, और काफिर के लिए जन्नत है, क्योंकि यहाँ पर हमारी और आपकी कोई मनमानी नहीं चलती है। जो कुछ चलता है अल्लाह का चलता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का चलता है। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िंदगी जो अता की है, उस ज़िंदगी को बनाने के लिए जो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं। लिहाजा हम अपने आप को दुनिया से नहीं आखिरत से लगाएं। हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत ना बैठने पाए, हमारे दिलों में आखिरत की मोहब्बत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुन फि दुनिया का अन्नका गरीब, इस दुनिया में ऐसे ही हो जाओ जैसे एक मुसाफिर होता है, एक अजनबी होता है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि एयरपोर्ट का कौन सा हिस्सा खराब है। आप ये जानते हैं कि आधा घंटा हमें यहाँ पर इंतजार करना है, उसके बाद हमें अपना रास्ता ले लेना है। लिहाजा आप किसी चीज का एहतमाम नहीं करते। चाहे कोई चीज टूट रही हो, चाहे कोई चीज खराब हो रही हो, उससे आपका कोई सरोकार नहीं होता। आखिर वजह क्या होती है? क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है। ये दुनिया बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से हम एक मुसाफिर हों और दुनिया से कुछ करने वाले हों, और हम देख रहे हैं आज हम एक को कंधे पर उठा कर ले जाते हैं, कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं, कल दूसरे को ले जाकर कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं, परसों एक तीसरा हमें कब्रिस्तान तक पहुंचाता है। ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि ये दुनिया फानी है, ये फना होने वाली है। अगर कोई चीज़ बाकी रहने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, मैं यही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूंगा, इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं, आखिरत की मोहब्बत को बिठा दे। हमारे दिलों में मालो दौलत की मोहब्बत नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत और अपने रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बिठा दे। और हमारे वो भाई जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, इलाहुल आलमीन तो उन्हें समझने की तौफीक अता फरमा, उनको किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब हमारा खात्मा हो तो दीन इस्लाम पर हो, और हमारी ज़ुबान पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि नया ऑडियो और वीडियो आपको सबसे पहले मिले।